افغانستان کے صوبے بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پر صبح کا زرد سورج چمک رہا ہے۔ مزار شریف ملک کا چوتھا بڑا شہر ہے اور صوبہ بلخ شمالی افغانستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر 15ویں صدی میں تعمیر کی جانے والی اپنی نیلی مسجد کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ مزار شریف میں امن و امان کی بہتر صورتحال لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے کھینچ لاتی ہے۔ یہ شہر قریبی صوبوں سے اندرونی طور پر بے گھر افراد یا IDPs کی میزبانی کرتا ہے، لیکن یہ شہر بڑی تعداد میں منشیات کے عادی افراد کی موجودگی کی وجہ سے مشکلات کا شکار بھی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ بلخ میں عورتوں اور بچوں سمیت 3 لاکھ سے زیادہ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ منشیات تک آسان رسائی نے اس لت میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ مزار شریف میں نشے کی عادی کچھ خواتین بے گھر ہیں اور کچھ رات کو قبرستان میں پناہ لیتی ہیں۔ اس علاقے کو دشت شور کہا جاتا ہے اور یہ اندرونی طور پر بے گھر خاندانوں کے خیمے ہیں۔ نشے کی عادی یہ خاتون اس کیمپ میں رہتی ہیں۔ ان کی کہانی تکلیف دہ ہے۔ میں 13 سال کی تھی اور میرے والد کی عدم موجودگی میں میری ماں اور بھائی نے میری شادی کر دی۔ اب میں 31 سال کی ہوں اور میں خود کو نہیں جانتی ہوں۔ میرے ساس اور سسر مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ میں افیم استعمال کرتی تھی اور اسی لیے وہ مجھے مارتے تھے اور نشہ کرنے سے روکتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے تم جیسی بیوی نہیں چاہیے، تم آزاد ہو، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میرے ساتھ میرے 2 بچے ہیں۔ میرا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں یہاں ایک خیمے میں رہتی ہوں۔ میرے رشتہ دار بھی ہیں لیکن وہ میری پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن زہرا کہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے منشیات کی عادی نہیں بنی، بلکہ ان کے گھر والوں نے انہیں اس کا عادی بنایا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر والے دوسروں کے ساتھ مل کر منشیات استعمال کرتے تھے تاکہ قالین بننے کے سخت کام سے ہونے والے شدید درد کو کم کر سکیں۔ زہرا چرس اور افیون کا استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے کئی بار نشہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنی بے گھری کی پریشانیاں انہیں دوبارہ اس لت کی طرف لے گئیں۔ وہ رات کو مزار شریف کی سڑکوں پر بھیک مانگتی ہیں اور قابل استعمال کچرا جمع کرتی ہیں۔ اس طرح گھومنا کسی عورت کے لیے معمول کی بات نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہاں عورت کے لیے رات کو اکیلے نکلنا محفوظ نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کی ٹیم ایک رات ان کے ساتھ گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اکیلی کیسے رہتی ہیں۔ زہرا نے بتایا کہ وہ اپنی نشے کی عادت کا خرچہ کیسے پورا کرتی ہیں، اور اپنی اس دردناک کہانی میں انہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی بتایا جس نے گاڑی میں لفٹ دینے کے ساتھ انہیں ایک پیشکش کی تھی۔ میں پیسہ کمانے کے لیے قالین بنتی ہوں۔ میں افیم استعمال کرتی ہوں، یہ سستی نہیں ملتی۔ میں کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ ایک کار رکی اور ڈرائیور نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے مجھے خودکش جیکٹ دکھائی اور مجھ سے پوچھا کیا تم ایسا کرنا چاہتی ہو، میں تمہیں پیسے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، اور میں نے گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔